السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آپ حضرات دیر سے بارگاہ رسالت میں منظوم نذرانہ محبت و عقیدت سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب سماعت فرمانا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے الحاج ماسٹر مظہر علی چشتی صاحب، سابق پرنسپل اشرفیہ انٹر کالج۔ میں نے ان کا وہ دور بھی دیکھا ہے جو دور تدریسی تھا، اور اس سے استفاضہ بھی حاصل کیا ہوں، اور اسی کے پس منظر میں گفتگو بھی آپ سے کروں گا۔ حاجی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے آپ سے میں بھی گفتگو ہوں۔ یہ بہت سارے مبارک پور کے بچوں کے استاد رہے ہیں، مجھے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ درس دیا ہے، اس درس کی روشنی میں بھی میں آپ سے کچھ دیر میں گفتگو رہوں گا۔ اب سنجیدگی کے ساتھ سنیں، بہت للکار والی گفتگو نہ سن کے سنجیدہ گفتگو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، آج کا حالات اور آج کا معاشرہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر باپ فکر مند ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کامیاب ہو جائے۔ ہر کسی کے دل میں یہ آرزو ہے، وہ جس حیثیت و مقام کے فائز ہے اسی حیثیت کے اعتبار سے اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے، اس سے کہیں عمدہ اپنی اولاد کو بنانا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد کامیاب کیسے ہوگی؟ آپ نے اس کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ یقیناً اسلام، بانی اسلام اور قانون اسلام ایک ایسا اہم دستور دے رہا ہے جس دستور کو نظروں کے سامنے رکھ کے اگر اولادوں کی عمدہ پرورش کی جائے، اسلامی پرورش کی جائے، تو یقیناً ہماری اولادیں کامیاب ہوں گی۔ حضرت کبھی کہا کرتے تھے، ایک بار آپ نے کہا تھا ماسٹر صاحب نے، الحاج مظہر علی چشتی صاحب نے،
کہ چند بچوں کو بیٹھا کر کہ بتاؤ بچوں تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ میرا اندازے میرا خطاب اور گفتگو اسی پہ ہوگا، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بہت سارے بچوں نے کہا میں ماسٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کچھ کہا تھا، آج بھی وہ جملہ مجھے یاد ہے۔ بہت سارے بچوں نے شرمندگی سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور بہت سارے بچے اپنے آپ کو ناپ رہے تھے کہ ہم کچھ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت کے حالات اور تھے، اور وہ ایک ایسا بیچ تھا میرا اور اپنا، ایک ایسا گروپ تھا جس میں کہ بچے آج ادھیکاری بھی ہے، آج کوئی آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے خطاب بھی کر رہا ہے، کوئی وقت کا امام بھی ہے، کوئی آج وقت کا عظیم ساہکار اور مصنف بھی ہے۔ یہ ہمارا عظیم بیچ تھا جس میں سے کم مبارک پور کے 6-7 ایسے بچے ہیں جو سرکاری تنخواہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کوئی معمولی بیچ نہیں تھا، ان لوگوں نے جو للہیت کے ساتھ علم دیا تھا یہ اس کا اثر ہے۔ بہت کامیاب میرا بیچ گزرا ہے، اس بیچ میں ادھیکاری بھی موجود ہیں۔ ایک شاہ محمد پور کا لڑکا تھا، وہ آج ادھیکاری بن گیا ہے، وہ ہمارا کلاس فیلو ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، سوچ بیدار کرنا چاہیے، انسان کو خود بیدار ہونا چاہیے۔ اولاد کامیاب کیسے ہوگی، اس موضوع پہ گفتگو ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چند لوگوں کے جسم پر اسلامی لباس ہے، باقی تو مغربی لباس میں ملبوس ہے، باقی لوگ مغربی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ شریعت نے اجازت دے دی ہے لیکن پھر بھی جو سنت کا فائدہ ہے وہ تو اسلامی لباس ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ تو اسلامی لباس ہی عطا کر سکتا ہے، باقی کوئی اور لباس نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ لباس آپ کی ستر پوشی کر سکتا ہے۔ آپ کا لباس تو آپ کی ستر پوشی کر سکتا ہے، لیکن جو عبادت کا فائدہ ہے وہ اسلامی لباس ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے فکر مند گفتگو کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ماں باپ اگر اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ماں باپ کو بچپنے ہی سے اپنی اولاد کی عمدہ تربیت کرنی ہوگی، کیونکہ بچپنا علماء اور بڑے بڑے مفکرین کے قول کے مطابق ایسا ہوتا ہے جیسے کمہار کی مٹی ہوا کرتی ہے، اسے جو شکل دی جائے گی وہی شکل لے کے وہ بندہ آگے بڑھے گا، جیسا متشکل کیا جائے گا ایسی ہی شکل اختیار کرے گا۔ کمہار کی مٹی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کمہار کی مٹی اسے چاہے تو کمہار کروا تیار کر دے، چاہے تو مٹکا تیار کر دے، چاہے تو اس سے گھڑا تیار کر دے، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق چیزیں تیار ہوں گی۔ ایسے ہی ہمارے بچے کا ذہن و فکر ہوتا ہے، بچپنے کے عالم میں بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سارے کاغذ کے مانند ہوتا ہے۔ ہم جو چاہیں گے اسے فکر عطا کریں گے، جو چاہیں گے اسے سوچ عطا کریں گے، جو چاہیں گے اسے خیالات عطا کریں گے، یہ ہماری فکر بولتی ہوگی۔ ہمارا بچہ بچپنے سے پروان چڑھ رہا ہے، اگر ہم اس کے جسم پر مغربی لباس پہنائیں گے تو اس کے کورے دل و دماغ پہ مغربی لباس لکھا جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، وہ بچہ نابالغ ہے، شریعت کا حکم اس پہ نافذ نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ آپ نے اسے مغربی لباس پہنا دیا تو اس بچے نے مغربی لباس پہن لیا، گناہ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے کورے کاغذ پہ مغربی لباس لکھا جا رہا ہے، پینٹ شرٹ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا دل و دماغ کمہار کی مٹی کی طرح ہے، سادے کاغذ کی طرح ہے۔ بچپنے سے ماں باپ نے اسے پینٹ شرٹ پہنا کے جوان کر دیا، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کے جسم سے پینٹ شرٹ اتار دے اور اسے اسلامی لباس پہنا دے، اس لیے کہ جب بچے کا ذہن و فکر کورے کاغذ کی طرح تھا تو انہی ماں باپ نے اس کے اس کورے کاغذ اور کورے دل و دماغ پہ مغربی لباس
लिखा था, अब वो लिबास नक्श हो चुका है, अब उसे उतारा नहीं जा सकता। और दुनिया अपने माथे की आंखों से देखती है कि अगर ऐसे लोगों की बारात घर से निकलती है तो सिर्फ एक वक्त के लिए कुर्ता और पैजामा पहन लिया जाता है, वो जिंदगी का पहला और आखिरी दिन होता है, इसके बाद वो लिबास उतर जाता है, तो फिर जिस्म पे वो लिबास नहीं चढ़ता, इसलिए कि उनके माँ बाप ने बचपने से लेकर उस हवास को संभालने तक उनके जिस्मों पे मगरबी लिबास लिया। ऐसी फिक्र मैं दे रहा हूं, आप गौर करेंगे तो यकीनन आपको समझ में आएगा। और बाज़ लोगों को ये तकरीर बाउंसर जाएगी, जाए मुझको इससे परवाह नहीं, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो यकीनन एक पैगाम लेके जाएंगे। बच्चे का दिलो दिमाग कोरा है, सादा है, आप उस पर पैंट शर्ट लिख रहे हैं, बच्चे के भविष्य से, आने वाली जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल में तमन्ना ये रखते हैं कि मेरी औलाद कामयाब हो जाए। आपकी बेटी देख लो, बालिग होने तक वो हाफ लिबास पहनती है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो बचपने से लेकर जवान होने तक माँ बाप ने उसे हाफ लिबास पहनाया हो, सिर्फ ये कहकर कि ये नाबालिग है, मैं पूछना चाहता हूँ उसके कोरे दिलो दिमाग पे, उसके सादे ज़हनो फिक्र पे क्या लिखा जा रहा है? वही हाफ लिबास तो लिखा जा रहा है, वही उसे शक्ल दी जा रही है, वही दिलो दिमाग में बैठाया जा रहा है। अब ये बच्ची जब जवान होगी तो वो फूल आस्तीन का लिबास नहीं पहन सकती है, क्योंकि माँ बाप ने उसके सादे दिलो दिमाग पे हाफ लिबास लिख दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती, उसे कन्वर्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपने ही से इस्लामी लिबास पहना दे, जवानी तक वो कुर्ता और पैजामा, जुब्बा और इमामा पहन के जवान हो जाए, वो संभाल ले, दुनिया की कोई ताकत उसे पैंट शर्ट नहीं पहना सकती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके कोरे दिलो दिमाग पे इस्लामी लिबास नक्श कर दिया है। जब वो कुम्हार की मिट्टी की तरह था उसका ज़हनो दिलो दिमाग, तो उसके माँ बाप ने उसे इस्लामी लिबास की शक्ल अता कर दी। अब दुनिया की हर ताकत उसके सामने हीच है और कोई ताकत उसे दुनियावी लिबास नहीं दे सकती। हज़रात गिरामी, वाक़यात बहुत है मेरे पास, मैं सुना के जा सकता हूँ, लेकिन एक ज़हनो फिक्र दे के जा रहा हूँ। संजीदगी से सुने, यकीनन आप पैगाम लेके जाएंगे, आपके दिलों को बेदार करने की कोशिश करूँगा। आपने पैंट शर्ट का आदी अपने आप को बना लिया है, लेकिन अभी आपके नन्हे नन्हे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। अभी वक्त है उन्हें संभलने का, अभी वक्त है उन्हें संभालने का। इनकलाब एक दिन में नहीं आता, इनकलाब एक महीने में नहीं आता, इनकलाब एक साल में भी नहीं आता है। अगर हमें इनकलाब लाना है तो अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करनी होगी, उन्हें इस्लामी लिबास देना होगा, उन्हें इस्लामी फिक्र देनी होगी, उन्हें इस्लामी सोच अता करनी होगी, उन्हें इस्लामी ख्यालात अता करने होंगे। जब ये बच्चा ये फिक्र लेके आगे बढ़ेगा तो आने वाला 10 साल का मुआशरा ऐसा मुआशरा होगा कि हर बच्चा इस्लामी लिबास में नजर आएगा। और सिर्फ हर बच्चा इस्लामी लिबास में नजर नहीं आएगा, बल्कि हर बच्चा मुजाहिद इस्लाम बन के नजर इसलिए पैगाम लेके जाओ, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ न करो, उनके आने वाले भविष्य को, उनके आने वाले अय्याम को बर्बाद न करो। अगर उनकी कामयाबी चाहते हो तो बचपने से कोरे दिलो दिमाग पे इस्लामी लिबास लिख दो। अल्लाह अकबर। आज बहुत शिकायतें मिल रही है, मेरा बेटा 9 बजे सो के उठ रहा है, मेरा बेटा 8 बजे सो के उठ रहा है, बाप जाके उससे आवाजें लगा रहा है, सूरज निकल गया है, उठ जा बेटा बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो उठ
نہیں رہا ہے، لیکن کیوں اٹھے گا؟ اس لیے کہ جب اس کا ذہن و دماغ کورے کاغذ کی طرح تھا تو ماں باپ نے اسے سلایا تھا، بیٹا ہے سونے دو اسے، ابھی دیر رات سے سویا ہے، اسے آرام کرنے دو، سونے دو۔ نہیں نہیں، وہی وقت تو لکھنے کا تھا ان کے دل و دماغ پہ۔ اگر اسی بچپنے میں فجر کے وقت اٹھائے کے عادی بنا دیا ہوتا، اٹھانے کا عادی بنا دیا ہوتا، تو اب آپ کو یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کہ میرا بیٹا 9 بجے سو کے اٹھتا ہے، بلکہ جو ماں باپ بچپنے ہی میں اپنی اولاد کو فجر کے وقت بیدار کرنے لگے، جب یہی ہوش و حواس کے عالم میں ہوگا تو اب اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود فجر کے وقت اٹھتا ہوا نظر آئے گا، خود بخود فجر کی نماز ادا کرتا ہوا۔ اس لیے اسلامی فکر پیدا کرو، اسلامی تربیت لو۔ اللہ اکبر، آپ کا ننھا سا بیٹا ہے، آپ کا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک ماں فجر کے وقت اپنے ننھے سے لال کو بیدار کر دے، اسے سجا دے، اس کے سر پہ امام رسول اللہ سجا دے، اس کے جسم پہ جبہ رسول اللہ سجا دے، اسے وضو کرا دے اور پیار کر کے اپنے بیٹے سے کہے، جا میرے لال، جا میرے شہزادے، اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو رکھ دینا، اور جب بیدار کرنا تو اپنے رب کی بارگاہ میں میری بیماری کی شفا کی دعا کرنا، میری کامیابی کی دعا کرنا۔ آپ کی ننھی سی اولاد ہے، اسے دعا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، اسے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، پھر بھی وہ جب قدم بہ قدم گھر سے باہر نکلے گا، اللہ کے گھر کی طرف پڑھے گا، آپ خود فیصلہ کریں، آپ کا وجدان کہے گا کہ اللہ کی رحمت برس پڑے گی۔ کس ماں نے اس لال کو سجا کے بھیجا ہے، کس باپ نے اسے سجا کے مسجد کی طرف روانہ کیا ہے؟ وہ کتنی خوش نصیب ماں ہے، وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس اندھیرے میں اٹھا دیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ آپ کا ننھا سا لگتے جگر، آپ کا چھوٹا سا نور نظر مسجد میں جائے گا، سر جھکائے گا، اسے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا نہیں آتا ہے، سر اٹھائے گا اور اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، ماں کی کامیابی کی دعا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، پھر بھی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ کیا رب کائنات اس کے ماں کی تمنا پوری نہیں کرے گا، اس کے باپ کی آرزو پوری نہیں کرے گا؟ ارے جو مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہ مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے، اس کی رحمتیں تو دیکھ رہی ہے کہ اس کی ماں نے سجا کے بھیجا ہے، اس کی ماں نے سوار کے بھیجا ہے، وہ رب کائنات اس کی ماں کی ہر تمنا کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے کورے دل و دماغ پہ اپنے ماں باپ، اپنے اولادوں کے کورے دل و دماغ پہ اسی بچپنے کے عالم میں سجدہ لکھ دیجئے، اسی بچپنے کے عالم میں سجدہ لکھ دیجئے۔ جب وہ بچپنے سے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے اور ہوش و حواس تک وہ سجدہ کرتے رہیں گے، زیادہ دن نہیں، صرف مہینہ 2 مہینہ اگر ماں باپ نے اسے فجر کے وقت اٹھا دیا اور مسجد بھیج دیا تو اب اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود بخود اٹھ جائے گا اور فجر کے وقت سج کے جائے گا، کسی کی اگر نگاہ پڑے گی اس کی زبان بھی پکارے گی، کتنا ہے پیارا لال، کتنا عظیم ہے یہ لال۔ اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو سجا کے بھیجا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو سوار کے بھیجا ہے، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے۔ اس لیے ان کے بچپنے میں ہی جو کورا دل و دماغ ہے، سادہ ذہن و فکر ہے، اس پہ سجدہ لکھ دیجئے تاکہ یہ جوان ہو تو سجدے کی لذت لے کے جوان ہو، جوان ہو تو پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ لے کے جوان ہو۔ جب بچہ ایسے عالم میں جوان ہوگا تو اب کسی مبلغ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود دوسروں کو دعوت دے گا۔ چلو فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب تو رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں سجدے کی لذتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جب بچہ ایسی ذہن و فکر لے کے آگے بڑھے گا تو صرف بچہ ہی نہیں کامیاب ہوگا، اس کے ماں باپ بھی کامیاب ہوں گے، اس کے گھر والے بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، اسی بچپنے کے عالم میں
बच्चों के कोरे दिलो दिमाग पे ऐसा नक्श कर दीजिए, ऐसा सजदा तहरीर कर दीजिए ताकि बच्चा जवान हो तो सजदों की लज्जतों को लेके जवान हो, सजदे की फिक्र को लेके जवान हो, इस्लामी लिबास में मलबूस होकर जवान हो। ऐसे हालत और कैफियत में वो जवान होगा, कामयाबी उसके कदमों को बोसा देती हुई नजर आएगी। और इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसने अपने मानने वाले को कहीं फरामोश नहीं किया है। आप अपने बेटे को सजा के भेजेंगे, आप अपनी बेटी को सजा के मुसल्ले पे खड़ा करेंगे, जब आपकी औलाद आगे बढ़ेगी, पेशानी रब की बारगाह में झुकाएगी, उसे सजदे का सलीका नहीं है, उसे इबादत का तरीका नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जब तक वो औलाद नाबालिग रहेगी, रब की बारगाह में सजदा करती रहेगी, उसके नामे अमाल में तो सवाब नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उसके सजदे का सवाब उसके माँ बाप के नामे अमाल में लिखा जाएगा। उसकी इबादत का सवाब उसके माँ बाप के नामे अमाल में लिखा जाएगा। उसके रुकू और क़याम का सवाब उसके माँ बाप के नामे अमाल में लिखा जाएगा। उस माँ बाप की इबादत कबूल हो न हो, सजदे कबूल हो न हो, लेकिन अगर नाबालिग औलाद सजदा करती है तो कबूलियत का सवाब उसके माँ बाप के नामे अमाल में दर्ज हो। ये कोई मामूली इनाम है। आप नमाज पढ़े कबूल होगी तब फायदा होगा, नहीं कबूल तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आपकी नाबालिग औलाद सजदा करेगी, उसका सवाब आपको मिल जाएगा, उसकी मकबूलियत का सवाब आपको अता कर दिया जाएगा। वो नमाज अदा करेगी, सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। कब तक लिखा जाएगा? जब तक आपकी औलाद बालिग नहीं हो जाती है, जब तक उसके कंधों पर फरिश्ते हिसाब व किताब की वो कलम व किताब लेकर हाजिर नहीं होते हैं, जिसे तहरीर किया जाए उसकी मुआसियत और उनकी नेकी को। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने कितना नवाजा है, बानिए इस्लाम ने कितना नवाजा है। आओ, अगर अपनी औलादों को कामयाब देखना चाहते हो, इस्लाम के नौजवानों को मुजाहिदीन की शक्ल में देखना चाहते हो, तो आज ही से अहद कर लो, हर माँ बाप अपने बेटे के जिस्म पर इस्लामी लिबास अता करेगा, अपनी बेटियों के जिस्म पर इस्लामी लिबास अता करेगा। जब ये बेटे और बेटियां इस्लामी लिबास लेकर जवान होंगे तो यकीनन वो माँ बाप ही नहीं कामयाब होंगे, वो औलादें ही नहीं कामयाब होंगी, बल्कि आज जो इस्लाम को मुजाहिदीन की जरूरत है, वो आने वाले 10 साल में मुजाहिदीन पैदा होंगे। हम और आप सिर्फ नारा लगाएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे तो वो सजदों में, पेशानियों में और सजदों की लज्जत लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो ऐसा जिहाद करेंगे कि दुनिया उनके सामने माथा टेकती हुई नजर आएगी। और यही नौजवान पैगाम देंगे, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज का नौजवान तो ये पैगाम नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी औलादों की इस्लामी तरबियत कर दी तो यकीनन आज के उन बच्चों की इस्लामी तरबियत कल उस मकाम पे पहुंचा देगी कि ये भी दरिया में बिस्मिल्लाह करके सफर कर देंगे, ये भी दरियाओं को अबूर कर जाएंगे। ऐसा जिहाद करेंगे कि पूरी दुनिया तंग रहेगी इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, आईने कुरान के तहफ्फुज़ के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, मकाबिरों मसाजिद की हिफाजत के लिए, मदारिसों और खानकाहों की हिफाजत के लिए हम और आप सिर्फ नारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर अमली मैदान में उतारना है तो हमें अपनी औलादों की इस्लामी तरबियत करनी होगी। आने वाले 10 सालों में ऐसा अजीम इस्लाम का एक ऐसा अजीम कारहाय नुमाया अंजाम में आएगा कि हर बच्चा मुजाहिद इस्लाम बन के नजर। मैं ये नहीं कहता आप सारा लिबास जला दीजिए, नहीं,
آج ہی سے یہ فکر پیدا کر لیجئے، کل ایک اسلامی لباس بن جائے گا، اب اسے اسلامی لباس پہنایا جائے گا، دھیمے دھیمے اسلامی لباس کی طرف آپ کنورٹ کرتے جائیے۔ آنے والے 10 سالوں میں ایک ایسا عظیم معاشرہ ہوگا، ایک ایسا انقلاب ہوگا، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ ہر باپ ان کا منقلب بن کے تیار ہو جائے، ہر باپ منقلب بن کے کھڑا ہو جائے تو یقیناً انقلاب آ جائے گا، یقیناً کامیابیوں کی منزلوں کو ہم کو طے کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ آؤ حضرات گرامی، اسی پس منظر میں ایک واقعہ بھی سناتے ہوئے آگے بڑھو۔ جو ماسٹر صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا، وہی سوال ایک ماسٹر صاحب اپنے درس میں، اپنی درسگاہ میں اپنے بچوں سے کر رہے ہیں۔ کون سا سوال ہے؟ شہزادے تم بننا کیا چاہتے ہو؟ ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے، اس نے کہا میں ماسٹر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے بچے سے سوال ہوا، شہزادے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ میں وقت کا فلسفی بننا چاہتا ہوں۔ تیسرے سے سوال ہوا، شہزادے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ماہر نفسیات بننا چاہتا ہوں۔ چوتھے سے سوال ہوا، اس نے کہا میں ماہر فلکیات بننا چاہتا ہوں۔ پانچویں سے سوال ہوا، اس نے کہا میں ماہر فلکیات بننا چاہتا ہوں۔ چھٹے سے سوال ہوا، اس نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ساتویں سے سوال ہوا، اس نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ آٹھویں سے سوال ہوا، اس نے کہا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ نویں سے سوال ہوا، اس نے کہا میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں۔ 10ویں سے سوال ہوا، اس نے کہا کہ میں محقق بننا چاہتا ہوں۔ 12ویں سے 11ویں سے سوال ہوتا گیا، غرض کی ہر کسی کا مختلف جواب آتا رہا، لیکن ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، خاموشی کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے تھا، سر کو بیدار کر نہیں رہا تھا، اپنی پیشانی کو اٹھا نہیں رہا تھا، گویا شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ استاد اس کے قریب پہنچے ہیں اور بچے سے کہا شہزادے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تمہیں کیا بننا ہے؟ بچہ خاموش سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ استاد نے حوصلہ دیا، شہزادے تم کھڑے ہو جاؤ۔ استاد کے حوصلے پر بچہ کھڑا ہو گیا ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی ہوش و حواس کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ استاد کا سوال ہو رہا ہے، سارے بچے اپنا اپنا جواب دے چکے ہیں، سب کے جواب بہت بڑے بڑے ہیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ استاد نے حوصلہ دیا تو کھڑا ہو گیا، شہزادے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے بیان کرو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی زبان کو بند کر رکھا ہے، لیکن استاد کا حوصلہ ہوا، پیٹ پہ تھپکی دی اور کہا بچے بولو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے دھیمی سی آواز سے کہا تھا میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں، میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں، میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں۔ استاد زمین سے اوپر اچھل گئے ہیں، گویا اسی بچے کی تلاش تھی، اسی جواب کی جستجو تھی۔ اس بچے کو اپنے گلے سے لگایا، سارے بچے محو حیرت ہیں، آخر کلاس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے تو جواب اونچا اونچا دیا تھا، ہمیں گلے سے نہیں لگایا گیا، ہم ڈاکٹر بن رہے تھے، ہمیں گلے سے نہیں لگایا گیا، ہم لیکچرر بن رہے تھے، ہمیں گلے سے نہیں لگایا گیا، ہم سائنٹسٹ بن رہے تھے، ہمیں گلے سے نہیں لگایا گیا۔ اس کا جواب بڑا معمولی سا ہے اور استاد اسے گلے سے لگا رہے ہیں، اسے مبارکباد دے رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، گویا اسی بچے کی جستجو تھی، اسی جواب کا انتظار تھا۔ اب استاد نے پلٹ کے دوسرا سوال کیا، شہزادے یہ تو بتاؤ نور الدین زنگی کیوں بننا چاہتے ہو؟ نور الدین زنگی بننے کی خواہش کیوں ہے؟ تو شہزادے نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا تھا، اے میرے استاد گرامی، اے میرے استاد محترم، یہی تو میرے دل کی بھی تمنا تھی، یہی تو میرے دل میں بھی آرزو بھر رہی تھی کہ اپنی ماں سے میں سوال کروں، کیونکہ میری ماں جب بھی مجھے پروان چڑھاتی تھی، میری ماں یہی کہتی تھی میرا بیٹا بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ کھانا کھلاتی تو میری ماں کھلانے کے بعد یہی کہتی تھی، حوصلہ دیتی اور میری ماں کہتی میرا بیٹا بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ جب میں کبھی پیاسا ہوتا مجھے پانی پلا کے آسودہ کر دیتی تو مجھ سے
یہی کہتی تھی کہ میرا لال بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ کبھی آگوش میں کھلاتی تو میری ماں پیار کر کے یہی کہتی تھی میرا لال بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ غرض کی میں نے ماں سے ہر موڑ پہ یہی سنا تھا، جب بھی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی وہ یہی جملہ کہتی تھی میرا بیٹا بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا، میرا نور النظر بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا، میرا لخت جگر بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ میں نے ماں سے ایک دن یہی سوال کر دیا، اے میری ماں تو بتا تو صحیح یہ نور الدین زنگی ہے کون، میں نور الدین زنگی بن کے کیا کروں گا؟ تو ماں نے ایک بڑا آسان سا جواب دیا تھا، اے میرے لال سنو، نور الدین زنگی اس ذات مقدس کا نام ہے جس کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، اور ماں کے دل کی آرزو یہی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو تو اس کے خواب میں بھی نبی رحمت تشریف لائے، میرا بیٹا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کرے۔ میں نے ماں سے سوال کیا، اے میری ماں بتا میں نور الدین زنگی بن کے کیا کروں گا؟ تو ماں نے کہا تھا، اے میرے لال تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی جب بنے گا تو نور الدین زنگی نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے، تو بھی نبی کو خواب میں زیارت کرے گا، اس سے بڑی میں دولت کوئی نہیں سمجھتی ہوں، اس سے بڑی نعمت میری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے شہزادے میرے دل کی خواہش تو یہی ہے کہ میرا لال بڑا ہو تو اپنے نبی کی آنکھوں سے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کر لے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا ایک ماں کا حوصلہ دیکھو، ایک ماں کا پیار دیکھو، ماں کی محبت دیکھو، ماں کی شفقت دیکھو کہ ماں نے ہر موڑ پہ اپنے بیٹے کے دل و دماغ پہ یہی بھرا تھا۔ جب اس کا ذہن و فکر کورے کاغذ کی طرح تھا تو ماں نے اس کے دل و دماغ پہ یہی نقش کر دیا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو نور الدین زنگی بنے گا۔ اب اس کا جواب یہی تھا، اب وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، اب وہ فلسفی نہیں بنے گا، اب وہ ماہر نفسیات اور فلکیات نہیں بنے گا، اب وہ بنے گا تو عاشق رسول بنے گا، اب وہ بنے گا تو نور الدین زنگی بن کے نبی کی خواب میں زیارت کرے گا۔ اللہ اکبر! اگر ماں باپ یہی فکر لے کے اپنے بچوں کو جوان کر دے، یہی آرزو لے کے اپنے بچوں کو جوان کر دے، بچپنے میں جب بھی ماں بچے سے پیار کرے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ابو بکر بنے گا، کیوں ابو بکر بنے گا؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے سامنے صداقت کا شہسوار بن کے نظر آئے، ابو بکر کی صداقت لے کے نظر آئے اور سچ بول کے اہل دنیا کو بتا دے کہ اسلام کے ماننے والوں کا یہی شعار ہوتا ہے، یہی معیار ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو پروان چڑھائے تو یہی آرزو لے کے پروان چڑھائے، یہی لوریاں اسے سنا سنا کے پروان چڑھائے، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو عمر بنے گا، کیوں عمر بنے گا؟ اس لیے کہ عدالت کا تاجدار بنے گا، ایسا عدل و انصاف قائم کرے گا کہ اگر بھائی اور بھائی کے بٹوارے کا معاملہ بھی آ جائے گا تو وہاں بھی عدل کی ایسی لکیر کھینچ دے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر، دنیا کا کوئی بھی ماہر ریاضیات و نفسیات ہو، دنیا کا کوئی بھی ماہر آ جائے تو اس لکیر کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ ایسا عدالت کا شہسوار ہوگا، ایسا عدالت کا بادشاہ ہوگا کہ اگر بیٹے کا بھی معاملہ آئے گا اور بیٹے کو بھی قصوروار دیکھے گا تو اس کے خلاف بھی حکم سر نافذ فرما دے گا۔ اس لیے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو عمر بنے گا۔ ماں یہی خواہش لے کے پروان چڑھائے، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو عثمان بنے گا، کیوں عثمان بنے گا؟ اس لیے کہ اسلام کو جب سخاوت کی ضرورت محسوس ہوگی، اسلام کو جب سخاوت کی ضرورت پڑے گی تو میرا بیٹا اپنے مال کو اپنا نہیں اسلام کا مال سمجھ کے دریا کی طرح اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، آئین قرآن کی حفاظت کے لیے بہا دے گا۔ اس لیے میرا بیٹا عثمان بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو علی بنے
بنے گا. کیوں علی بنے گا؟ اس لیے کہ جب بھی جنگ کا میدان ہوگا پھر کوئی خیبر جیسا قلعہ آئے گا تو میرا بیٹا اپنی بازوؤں سے اس قلعے کو اکھاڑ پھینکے گا. اس لیے علی بن کے میرا بیٹا آگے بڑھے گا. مائیں یہی لوریاں سنا کے اپنے بچوں کو پروان چڑھائے. میرا بیٹا وہ بڑا ہوگا تو حسن بنے گا. کیوں حسن بنے گا؟ اس لیے کہ میرا بیٹا جب دو بڑے گروہوں کے درمیان انتصار ہو جائے گا، جب معاشرے میں خلفسار ہو جائے گا، جب دو گروپ ہو جائے گا، لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے تو میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرا دے گا. اس لیے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو حسن بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو حسین بنے گا. کیوں حسین بنے گا؟ ابھی تک تو لوگوں نے مال بہایا تھا، مال دریا کے پانی کی طرح بہایا تھا، لیکن اب اسلام کو اگر خون کی ضرورت پڑے گی تو میرا بیٹا اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کا بھی خون بہا کے اسلام کو اب یاری عطا کرے گا. اس لیے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو حسین بنے گا. اللہ اکبر. غرض کی ماں باپ ایسی لوریاں سنا کے، ایسی تمنا لے کے، ایسی آرزو لے کے اگر پروان چڑھائے تو یقیناً اس کی اولاد کبھی بڑھ کے آگے بڑھے گی تو کبھی ابو بکر بن کے نظر آئے گی، کبھی صداقت کا تاجدار بن کے نظر آئے گی، تو کبھی عدالت کا سوار بن کے نظر آئے گی، تو کبھی سخاوت کا بادشاہ بن کے نظر آئے گی، تو کبھی شجاعت کا علم بردار بن کے نظر آئے گی، تو کبھی حسن جیسی فراست لے کے نظر آئے گی، تو حسین جیسا کردار لے کے نظر آئے گی. اور جب ایسا کردار لے کے آگے بڑھے گی تو یقیناً وہ اولاد مجاہد اسلام سے ہوں گی. ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، ان کی آخرت بھی. اس لیے حضرات گرامی ایسی ذہن و فکر لے کے اپنی اولادوں کو پروان چڑھائیے. اگر معاشرے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کو منقلب بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گے، یقیناً آپ کی اولادیں کامران ہو جائیں گے. آج ہی سے انہیں اسلامی لباس دیجئے، اسلامی سوچ دیجئے، اسلامی فکر دیجئے. انہیں سوچ و خیالات و فکر میں اسلامی اتار دیجئے، انہیں سجدے کا عادی بنا دیجئے. آج ہی سے انہیں سجا کے مسجدوں کی طرف روانہ کر دیجئے. یہ بچپنا ہے، جب وہ مسجد میں جانے کے عادی ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گے. اولادوں کو ہم بہت پیار و محبت کرتے ہیں، ان سے بہت لاڈ و پیار کرتے ہیں، ان سے کامیابی کیسے ملے گی؟ دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھوک بھوک چلا رہا ہے، اسے شدت کی بھوک کا احساس ہو رہا ہے، لیکن ماں کے دل میں تو یہی تمنا ہونی چاہیے بیٹا اذان ہو چکی ہے، اس وقت تک تیری زبان پر ایک لقمہ بھی نہیں جائے گا، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں جائے گا جب تک کہ رب کی بارگاہ میں تو سجدہ نہیں کر لے گا. جب ماں اس درد کی شدت کو برداشت کرے گی، بیٹے کی بھوک کی شدت جیسی عظیم درس کو ماں برداشت کر کے اپنے بیٹے کو مسجد روانہ کرے گی اور وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آئے گا، وہ بیٹا زبان پہ ایک لقمہ رکھے گا اور اپنے حلق کے نیچے اتارے گا تو میرا ذہن و فکر یہ کہتا ہے، میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایک لقمہ اس کے جسم میں اترتا جائے گا اور اسلام کی حرارت بن کے اترتا جائے گا اور اس لقمے سے بننے والا خون اسلامی فکر لے کے پیدا ہوگا اور اسلامی رنگ لے کے پیدا ہوگا، اسلامی جذبہ لے کے پیدا ہوگا. ایسی اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی. بستر پہ آ گیا ہے آپ کا بیٹا، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، زور کی نیند لگنے والی ہے، سونے کے قریب ہے، ماں اسے جھجوڑ کے اٹھا دے. میں اس وقت تک تجھے سونے نہیں دوں گی بستر پہ جب تک کہ تو ایسا کی نماز نہیں پڑھ لے گا، جب تک کہ تو سجدہ نہیں کر لے گا. اس کی نیند تو توڑ دی گئی. بچہ تو ناراض ہو سکتا ہے لیکن جب وہ بچہ پیشانی کو جھکا کے رب کی بارگاہ میں آئے گا اور بستر پہ سوئے گا تو اللہ اکبر، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی اور اس کی رات عبادت میں اس کے نام اعمال میں نہیں، ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. اللہ اللہ
رہا اسلامی تربیت کتنی عظیم ہے، اسلامی معیار کتنا عظیم ہے، اسلامی فکر کتنی عظیم ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کو عطا کر رہے ہیں تو کامیابی خاندان کو مل رہی ہے، کامیابی سماج کو مل رہی ہے، کامیابی معاشرے کو مل رہی ہے۔ آؤ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں گے، ذرا سا اس کا بھی ایک نمونہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دو۔ اسلامی تربیت کے لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلامی لباس اسے دے دیں، ہم مسجدوں کی طرف روانہ کر دیں۔ بچے بات بات میں ضد کرتے ہیں، ہمیں ٹافی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ ماں باپ اگر اس نے اسلامی بنانا چاہتے ہیں، شہزادے تمہیں ٹافی مل جائے گی، تم پیسہ چاہتے ہو تمہیں پیسہ مل جائے گا، لیکن اے شہزادے سنو، تمہیں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ جب 100 مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو 1 روپیہ نہیں تمہیں 2 روپیہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے بچے کی زبان پاکیزہ ہوگی۔ آپ کا بچہ جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کا اسے وظیفہ دیجئے۔ بچہ ضد کر رہا ہے، ٹافی مانگ رہا ہے، 10 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لو، تمہیں ٹافی مل جائے گی، تمہیں پیسہ مل جائے گا۔ 10 مرتبہ اللہ کے نام کی تلاوت کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اور بڑا بچہ ہے 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، اور بڑا بچہ ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اور بڑا بچہ ہے 1 پارہ قرآن کی جب تک تلاوت نہیں کر لو گے تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر تم دوستوں کے ساتھ جانا ہی چاہتے ہو تمہیں جانے کی اجازت ہے، لیکن کم سے کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت کر لو۔ میں آپ کے وجدان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بچہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کر کے دوستوں کے ساتھ بازار جائے گا، کیا اس بچے کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو بچہ قرآن کی تلاوت کر کے گھر سے نکل رہا ہو حادثہ بھی ہونے والا ہوگا، تو اسی قرآن کی تلاوت کی برکت سے ٹل جائے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، دیر رات ہو چکی ہے، بچہ ضد کر رہا ہے جانے کی، ماں باپ مجبور ہے اسے اجازت دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جانا چاہتے ہو بیٹھو 10 منٹ، کم سے کم 100 بار درود پاک پڑھ لو تاکہ رات میں تمہاری حفاظت ہوتی رہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ماں باپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کے اسے جانے کی اجازت دے، یقین مانو اگر وہ غلط نیت بھی کر کے نکل رہا ہے تو اسی درود کی برکت سے اس کی نیت میں انقلاب آ جائے گا، اس کی نیت بدل جائے گی، راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، ایسی رکاوٹیں آئیں گی کہ وہ غلط کام سے پھر جائے گا اور پلٹ کے اپنے گھر آ جائے گا۔ اس لیے بچہ جس حیثیت کا ہو اس حیثیت کی اس کے سامنے شرائطیں رکھو۔ بچہ اور بڑا ہو گیا ہے، گاڑی لینے کی ضد کر رہا ہے، ماں باپ کو ماننا ہے، بچے سے لاڈو پیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اسے گاڑی لے دی جائے گی، لیکن بچے کے سامنے شرط رکھ دو، جب تک تم 1 ختم قرآن کی تلاوت نہیں کر لو گے تمہیں گاڑی نہیں لی جائے گی۔ اس لیے 30 پارہ قرآن پڑھ لو، جس دن تمہارا 30 پارہ مکمل ہوگا اس دن گاڑی لے لی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو گاڑی 30 پارے قرآن کی تلاوت کے تحفے میں ملی ہو اس گاڑی سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی حادثہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 30 پارے قرآن کی تلاوت کے تحفے میں دی گئی ہے۔ ایسی شرائطیں رکھو تاکہ آپ کی اولاد کی دنیا بھی کامیاب ہو اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ ہم اور آپ بیدار تو ہو جائیں، یہ کوئی بہت ٹیڑھی بات نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ٹھان لے تو یہ شرطیں رکھ سکتے ہیں، اور بچے کو مجبوراً کرنا ہی پڑے گا، اور جو مجبوراً کرے گا وہ مسروراً ہو جائے گا، اور جب مسروراً ہو جائے گا تو اسی گاڑی سے جس سے حادثات ہونے والے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، جس سے موت جیسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اب اسی گاڑی سے اس کی حفاظت ہوگی۔ کون حفاظت کرے گا؟ یہ قرآن کی تلاوت حفاظت کرے گی، یہ قرآن کی محبت حفاظت کرے گی، یہ قرآن کا ورد حفاظت کرے گا۔ اس لیے بچوں کی ایسی عمدہ تربیت کرو۔ میں نے یہ چند نمونے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیے تھے، ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ آؤ حضرات گرامی، اپنی سماعتوں کو بیدار رکھ لو، اپنی فکروں کو
بیدار رکھے، اپنے خیالات کو بیدار رکھے، اپنی اولادوں کی دنیا کو سنوارنے کی فکر پیدا کرو، اپنی اولادوں کی دنیا کو کامیاب بنانے کی فکر پیدا کرو، ان کی اسلامی تربیت کرو، ان کے کورے دل و دماغ پہ اسلامی لباس لکھو، ان کے کورے دل و دماغ پہ، سادے دل و دماغ پہ اسلامی سجدے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے، سجدوں کی تڑپ، سجدوں کی لذتیں لکھ دو، فجر کے وقت بیدار ہونا لکھ دو، نماز کا عادی ہونا لکھ دو۔ اللہ اکبر، اگر آج ہم نے انہیں عادی بنا دیا تو کل ہمیں فکر نہیں پیدا ہوگی۔ آؤ دیکھو حضرات گرامی، حضرت حبیب اجمی کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کے ایک ولی آرام فرما ہے، سعید بابا یہاں آرام فرما ہے، ان کے واسطے سے بھی ایک واقعہ سن لے۔ ولیوں کی بارگاہ بھی کتنی عظیم ہوتی ہے۔ حضرت حبیب اجمی کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سن رسید شخص حاضر ہوتا تھا، ہر روز حاضر ہوتا تھا۔ حضرت حبیب اجمی اس سے کہا کرتے تھے، اے اللہ کے بندے توبہ کر لے، اے اللہ کے بندے توبہ کر لے، اے اللہ کے بندے توبہ کر لے۔ لیکن وہ کہتا تھا، ہاں حضور توبہ کر لوں گا، اور اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ہاں حضور توبہ کر لوں گا، لیکن اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا جب وہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہے، اس کی آنکھیں نمناک ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور عرض کرتا ہے، حضور آج ایک ایسے نوجوان سے سابقہ ہوا ہے کہ اس نوجوان نے توبہ کرا ہی دیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسا نوجوان تھا حضور؟ آج ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے کہ اس نے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، دل کی فکروں کو بدل دیا ہے۔ وہ کیسا نوجوان تھا؟ حضرت حبیب اجمی سے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ حضور میں بازار گیا تھا، کچھ سامان لینے کی غرض سے گیا تھا، وہ نوجوان مجھے بازار میں ملا، میں اسے اپنے گھر کی طرف لے کے آیا۔ اس نے بہت ساری شرائطیں رکھی تھی اور مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ جب وہ مغرب کا وقت ہو گیا تو میں اسے اپنے گھر لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں میں روزے سے ہوں، مجھے مسجد کا پتہ بتاؤ تاکہ میں وہاں روزے کی افطاری کر لوں۔ اس نے کہا، افطاری میرے گھر ہو جائے گی، افطاری کا انتظام میرے گھر ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں ابھی مجھے مسجد کا پتہ بتاؤ، ابھی وقت باقی ہے، جب وقت ہوگا تو آ جانا، میں تمہارے گھر پہ چل کے افطاری کر لوں گا۔ وہ نوجوان مسجد میں چلا جاتا ہے، عصر اور مغرب کے بیچ کا درمیان کا وقت ہے، وہ نوجوان اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز پکارتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہے۔ اس نوجوان نے پانی سے افطار کر لی۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اذان پڑھی جا چکی تھی، ابھی وہ شخص آیا نہیں، تو اس نوجوان نے پانی سے افطار کر لی۔ افطار کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوئے، حبیب اجمی سے بیان کر رہے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو وہ نوجوان افطاری کر چکا تھا۔ میں نے کہا، حضور اے نوجوان میرے گھر چلو افطار کر لو، تو اس نے کہا، میں نے افطاری کر لی ہے، چونکہ وقت ہو چکا تھا، اب نماز کے بعد آنا تب چلیں گے۔ اللہ اکبر، وہ شخص نماز کے بعد دیر سے آیا، اس نے کہا، بچے چلو میرے گھر کھانا کھا لو۔ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں اب تو عشاء کا وقت قریب ہونے والا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لوں گا تب چلوں گا، عشاء کے بعد چلو گے، کیونکہ عشاء کا وقت قریب ہو چکا ہے، تم نے تاخیر کر دی کھانے کے انتظام میں۔ اب وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص اس نوجوان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر لے کے پہنچے ہیں تو اس نوجوان کو ایک کمرے میں مہمان بنا دیا گیا۔ وہ نوجوان کمرے میں مہمان کی حالت میں ہے، ان کے بعد ان کے سامنے دسترخوان رکھ دیا گیا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، نوجوان نے کھانا کھا لیا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ ماں باپ ایک دوسرے کمرے میں جاتے ہیں۔ اس کمرے میں ان کی ایک اپاہج بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی، جو ہاتھوں سے بھی لولی تھی، غرض کی اس کا ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہا تھا۔ اس بیٹی کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں اور
اپنی زبان حال سے کہتے ہیں اے میری بیٹی آج ہمارے گھر جو مہمان ہے وہ نوجوان بڑا نیک ہے، اللہ کا بڑا صالح بندہ لگ رہا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ معلوم دیتا ہے، اے میری بیٹی کھانا کھا لے، اے میری بیٹی کھانا کھا کے سکم سیر ہو جا۔ وہ اپاہج بچی، وہ لولی بچی کھانا کھا کے سکم سیر ہو جاتی ہے، ماں باپ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ نوجوان کا کمرہ الگ ہے، اسے رات گزارنے کا حکم دے کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، تہجد کا وقت قریب ہو گیا ہے کہ اس نوجوان اس ماں باپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ اندر سے بند تھا، دستک ہوئی، باہر سے اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے آواز آئی اے میرے والد گرامی دروازہ کھولیے، ماں کے باپ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے، یہ آواز تو میری بیٹی کی لگ رہی ہے جو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، کیسے دروازے پہ کھڑی ہے، باپ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ ماں نے کہا اے میری بیٹی تو ہی تو ہے؟ ہاں میری ماں، دروازہ تو کھولو، اپنی بیٹی کا آنکھوں سے دیدار کرو۔ ماں بے قرار ہو کر آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات لے کر دروازے کے قریب پہنچی ہے، ماں ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتی ہے کہ بچی تو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی سید سالم کھڑی ہو کر مسکرا رہی ہے، پیر بھی حرکت میں آ چکا ہے، ہاتھ بھی حرکت میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا بیٹی تجھے یہ کمال کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا اے میرے باپ آپ ہی نے تو کہا تھا آج آنے والا مہمان بڑا نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ معلوم دیتا ہے، نوجوان ہے لیکن اللہ کا برگزیدہ بندہ معلوم دیتا ہے۔ میں نے جب آپ کھانا کھلا لیا میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے رب کی بارگاہ میں اسی لولے ہاتھے کو اکٹھے کر دیا تھا اور دعا کی تھی میرے معبود یقیناً اگر نوجوان نیک ہے تو میرے پیر میں طاقت عطا فرما دے، میرے ہاتھ میں طاقت عطا فرما دے، میرے مولا یقیناً اگر نوجوان تیرا نیک بندہ ہے تو مجھے صحیح و سالم کر دے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یقیناً میرے پاؤں میں حرکت ہو گئی، میرے ہاتھوں میں حرکت ہو گئی اور میں چلنے کے قابل ہو گئی ہے، میں چلنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ ماں باپ نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو نوجوان کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھے کہ چلو اس نوجوان کی دستبوسی کرے۔ وہ کیسا نوجوان آیا ہے جو لاکھ دوائیوں کے بعد بھی میری بیٹی صحیح نہ ہو سکی، اس کی آمد نے اسے صحیح کر دیا ہے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرہ خالی ہے، بستر سونا پڑا ہے، اس بستر پہ کاغذ کا رکھا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر۔ اس کاغذ پہ تحریر تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا راز کھل چکا ہے، اس لیے اب مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اے لوگو سنو سنو، مجھے معلوم ہے کہ میرا راز کھل چکا ہے، اس لیے اس راز کو کھلنے کے بعد اب تم میرے پیچھے مت بھاگنا بلکہ اس رب کی بارگاہ میں سر جھکا دینا جس رب نے تیری بیٹی کے پاؤں میں طاقت عطا کی ہے۔ میرے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا جس رب نے تیری بیٹی کو قوت عطا کی ہے۔ اب میرے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو کیا فکر ملی ہے؟ باپ نے کہا اے حبیب اجمی اللہ کے محبوب بندے، اس نوجوان نے تو میرے دل کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ آپ روز کہتے تھے توبہ کر لو، لیکن وہ آیا ایک ہی رات میں توبہ کرا گیا ہے، ایک ہی رات میں میری دل کی دنیا بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب نوجوان اللہ کے پرہیزگار ہو جائیں، جب نوجوان اللہ کی عبادت گزار ہو جائیں، جب ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ آ جائے تو دنیا کی ہر ناکام چیزوں میں وہ کامیابی کی طاقت بھر سکتے ہیں، دنیا کے ہر ناکام صوبوں میں کامیابی عطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پیشانیوں میں سجدوں میں تڑپ حاصل کریں، لذتیں حاصل کریں۔ اللہ کے ان محبوبین کا پیغام یہی ہے کہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں صدق دل سے جھکا دو۔ پھر میں وہ پیغام دے کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کی اسلامی تربیت کیجئے، انہیں آپ لباس مت پہنائیے، کیونکہ آپ کی بیٹی
جب ہاف لباس پہن کے جوان ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ہاف لباس اتار نہیں سکتی ہے، اس کے فول لباس نہیں پہنا سکتی ہے۔ اور جب آپ کی بیٹی فول لباس پہن کے جوان ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہاف لباس نہیں پہنا سکتی ہے۔ آپ کا بیٹا جب اسلامی لباس پہن کے جوان ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مغربی لباس نہیں پہنا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسلامی لباس دیجیے، فجر کے وقت اٹھنے کا عادی بنائیے، کیونکہ یہ ایسی عادت ہوگی کہ آگے چل کے آپ کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا نماز کے لیے جا، بیٹا فجر کا وقت ہو گیا ہے اٹھ جا۔ وہ خود بخود اٹھے گا، سارے گھر والوں کو اٹھائے گا۔ اس طرح سے آنے والے 10 سال میں ہر بیٹا اسلام کا مجاہد بن کے نظر آئے گا، ہر بیٹا عاشق رسول بن کے نظر آئے گا، ہر بیٹی کنیز فاطمہ بن کے نظر آئے گی، ہر بیٹی کنیز سیدہ زینب بن کے نظر آئے گی، ہر بیٹا عاشق رسول عاشق صحابہ بن کے نظر آئے گا۔ اس طرح سے ہمارا معاشرہ بھی سنبھل جائے گا، ہماری اولادیں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اسلامی معیار بھی آگے بڑھے گا، اسلامی فکر بھی آگے بڑھے گی، اور دنیا اسلام سے سبق لے گی کہ اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام تو بھائی چارگی، محبت و اخوت، بھائی چارگی اور پیار و محبت کا مذہب ہے۔ جب یہ پیغام لے کے آپ کی اولاد آگے بڑھے گی تو اسلام ان کے کردار کے ذریعے آگے بڑھے گا، اور اسلام کردار ہی کی بنیاد پر یہاں تک پہنچا ہے، وہی کردار ہمیں اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں اتارنا ہے، تاکہ ان کی اور ان کے ماں باپ کی، ان کے سماج کی، ان کے خاندان کی دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ اور صرف ان کے دنیا و سماج اور ماں باپ کی نہیں، بلکہ اگر وہ اسلامی تربیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے گھر کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائی جائے گی، ان کے گھر کے جو مردہ لوگ ہیں انہیں بھی قبر میں سکون عطا کیا جائے گا۔ اس طرح سے ان کا فائدہ آگے بھی ہوگا، ان کا فائدہ پیچھے بھی ہوگا، اور ان کا فائدہ زمین کے اندر بھی ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت النبی کے سانچے میں اپنی اولادوں کو ڈھال دو، اور یہ پیغام دے دو، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔